واقعات ہوئے ہیں، اور ہم سب ان تمام باتوں کو سماعت کیا ہے، سنا ہے۔ جتنی باتیں اب تک کہی گئی ہیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے اور ہماری زندگی کے مستقبل کے لیے کافی ہیں۔ اگر ہم اس ارادے سے ان باتوں کو سنے ہیں کہ جو باتیں اس جلسے میں کہی گئی ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام بڑی مشقتوں کے بعد بڑے مصروفیت کو فارغ کر کے وہ ہمارے سامنے آئے تھے اور انہوں نے اپنی باتیں رکھی ہیں، اگر ہم ان کی باتوں کو اپنی دلوں پر رکھتے ہیں اور لیں گے اور جانے کے بعد اس پر عمل کریں گے تو ہمارا آج کا یہ اجلاس کامیاب ہوگا۔ میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں اور مجھے مختصر وقتوں میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ہر آنے والے کے لیے ایک موضوع متعین ہے، اسے اسی کے دائرے کے اندر رہ کر کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ آج کا یہ دور ہے، یہ ترقی کا دور کہلاتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ہے، سائنسی ایجادات کا بہتات ہے، نت نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں رہن سہن بود و باش ہر ایک طریقے میں ترقی ہے، اور تہذیب کے نام پر، فیشن کے نام پر انسانیت کی زندگی کے اندر بے شمار تبدیلیاں ہیں، اور ہم اور آپ اس تبدیلیوں کو بڑی آسانی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ اور جو اس زمانے میں مغربیت کا جتنا زیادہ نقال ہے، جتنا زیادہ ان کے اثر کو قبول کرتا ہے، وہ انسان آج کے معاشرے میں اتنا ہی زیادہ مہذب، اعلیٰ اور اخلاق کا پیکر سمجھا جاتا ہے۔ سوسائٹی کا وہ بہترین فرد سمجھا جاتا ہے جو مغرب کا جتنا بڑا نقال ہوتا ہے۔ ان کی لائی ہوئی تہذیب، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو جو جتنا زیادہ فالو کرتا ہے، وہ انسان سوسائٹی کا بہترین انسان سمجھا جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ نقالی ان چیزوں میں نہیں ہوتی جن میں ہونی چاہیے۔ مغربیت سائنسی ایجادات میں ترقی کر رہی ہے، ہم اس کا نقالی نہیں کرتے۔ وہ علم و دانش کے میدان میں بڑے آگے ہیں، ہم آج ان کے علمی میدان میں بڑھنے کی اور ان کی نقالی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ زمام اقتدار ان کے ہاتھوں کے اندر ہے، اور پوری دنیا اس کو انہوں نے مٹھی میں کیا ہے۔ یہ کس صلاحیت کی بنیاد پر، کس ہنر کی بنیاد پر کیا ہے، ہم ان چیزوں پہ نقالی نہیں کرتے۔ اگر مغربیت کی نقالی ہوتی ہے تو وہ کس بات پر ہوتی ہے؟ بدکاری پر، غلط کاموں پر، ناچ گانے میں، رقص و سرور کی محفلوں میں، ان چیزوں میں مغربیت کی اور دوسروں کی نقالی کی جاتی ہے، جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور سوسائٹی کا بہترین افراد سمجھا جاتا ہے۔ بڑا کون سا عقل مند انسان ہے جو ایسی چیزوں کو کارآمد چیز بتائے اور قوم کے لیے نفع بخش بتائے؟ حالانکہ مسلمان کی زندگی پاکیزہ زندگی ہے، پاک تینت زندگی اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے رہنما اصول عطا فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ مومن کی صفات وہ ہیں، کامیاب بامراد انسان وہ ہے جو اپنے نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں اور لغو باتوں سے، فضول باتوں سے بچتے ہیں، اور اپنے اخلاق اور اعمال کا تزکیہ اور اس کو درست کرتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کو غلط راستے پر نہیں لے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی باندیوں کے ساتھ، اور جو انسان ان کے علاوہ اپنی شہوت رانی کا طلبگار ہوتا ہے، وہ حسد تجاوز کرنے والے لوگ۔ یہ اصول بتایا مسلمانوں کے لیے کہ کامیاب اور بامراد انسان کون ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو۔
تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو گے میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ فرمایا پہلی چیز، بات کرو تو سچ بولو، جب بات کی جائے تو سچی بات کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، آج معاشرے میں فیشن بنا ہوا ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ جھوٹ بولنے والا ہوگا، جو جتنا زیادہ فراری انسان ہوگا، جو جتنا زیادہ مکار انسان ہوگا، آج سوسائٹی کا، معاشرے کا اور اس محلے اور سماج کا سب سے ماہر انسان سمجھا جائے گا۔ جھوٹ بولنا ایک فن مان لیا گیا۔ جو جھوٹ بولنا جانتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا جانتا ہے، آج انسان اس کو یہ کہتا ہے کہ انسان بڑا ماہر ہے، بڑا چالاک ہے، بولنے میں بڑا ہوشیار ہے۔ لیکن آقا مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ضمانت دو کہ جھوٹ نہیں بولو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بے شمار گناہ ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا عقوق الوالدین وقول الزور واشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولنا۔ جھوٹی باتیں کرنا، جھوٹ بولنا یہ اکبر کبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے جو بغیر توبہ کا معاف نہیں ہوتا۔ لیکن آج جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، جھوٹ بولنا انسان کے لیے ایک فن سمجھا جاتا ہے، اور بغیر کسی سمجھے سبوجھے، بغیر کسی تردد کے انسان جھوٹ بولتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا کام کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں، بخاری شریف کی روایت ہے، منافق کی 3 علامت، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، جب آدمی بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو خلافی کرے، اور اؤتمن خان، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ فرمایا جو آدمی بات میں جھوٹ بولتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب کسی سے وعدہ کرتا تو وعدہ خلافی کرتا ہے، فرمایا وہ انسان مومن ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے، انسان وصلہ، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، لیکن فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ اور آپ سنیے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ ذرا غور کریں گے قرآن کی آیت کریمہ پر، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کفار و مشرکین جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کے رسول کا باغی ہے، ان کے لیے قرآن کریم میں جو عذاب کا تذکرہ ہے، عذاب علیم کا، عذاب دردناک عذاب دینے کا وعدہ ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے جو مسلمان ہوتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے اگر جھوٹ بولتا ہے، اگر وعدہ خلافی کرتا ہے، اگر امانت میں خیانت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ منافق انسان ہے، اور منافق کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ذرا خطرناک، یہ آپ سوچئے کہ جہنم تو خطرناک چیز ہے، جہنم میں جانا ہی انسان کے لیے بڑا عذاب ہے، لیکن اس کے سب سے نچلے طبقے میں انسان کو ڈالا جائے گا، کتنا خطرناک عذاب ہے۔ لیکن وہ مسلمان کے لیے ہے جو جھوٹ بولتا ہو، جو وعدہ خلافی کرتا ہو، جو امانت کا پاس و لحاظ نہ رکھتا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیز کی ضمانت دو۔ پہلی چیز، جھوٹ نہیں بولو گے، جب بات کی جائے گی تو سچ بولا جائے گا۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، آپ جھوٹ کی قباحت کو سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے بت پرستی کے ساتھ جھوٹ کا تذکرہ فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی عبادت سے، اس کی پوجا کرنے سے بچو، اور جھوٹی باتیں کرنے سے بچو، جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ آج اب اندازہ کریں گے، ابھی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں کہ بھائی بھائی بھی مقدمات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، یہ مقدمات عدالتوں میں پہنچتے ہیں، اور جب یہ مقدمات عدالتوں میں جاتے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے اور آپ کے سماج کے رہنے والے لوگ، وہ بااثر لوگ جو سماج میں، معاشرے میں بااثر لوگ ہیں، بڑے حیثیت کے لوگ ہیں، وہ ہمارے سامنے جا کر اس عدالت میں جھوٹی گواہی پیش کرتے ہیں۔
جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور وہ جھوٹی گواہی کے بنیاد پر بہت سارے مظلوموں کے حقوق کو پامال کر دیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتا کہ ہم نے کمال کر دیا۔ آپ یہ سوچئے کہ اس جھوٹ کی بنیاد پر آپ نے مظلوم کے حق کو دبایا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو نہیں بخشے گا۔ اور جتنی عدالتوں میں آج مقدمات ہیں وہ ساری جھوٹی گواہی کی بنیاد پر ہیں، اور یہ گواہی دینے والے ہمارے اور آپ کے لوگ۔ تو فرمایا پہلی چیز جب بات کی جائے گی جھوٹ نہیں بولنا، اور دوسری ضمانت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جب وعدہ کرو تو وعدہ کو پورا کرو، وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے، مجھے اس کی تفصیل نہیں کرنی۔ اور تیسری چیز فرمایا جب امانت رکھا جائے تو اس کی حفاظت کرو، اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب تھا صادق اور امین۔ آپ کے جانی دشمن تھے کفار و مشرکین، مکہ کے رہنے والے آپ کو دشمن سمجھتے تھے، لیکن آپ کی دین کی تبلیغ کو غلط سمجھتے تھے، لیکن اپنی امانتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے یہ شخص چاہے کسی دین کا ماننے والا ہو لیکن ہماری امانت کے اندر خیانت نہیں کرے گا۔ ہم اسی نبی کی امت ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں، معاشرے میں، سماج میں ہمارے ساتھ جو امانتیں رکھی جاتی ہیں، جو امین ہم ہوتے ہیں کسی چیز کے، ہم اس میں کتنا امانت کا حفاظت کرتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دیا کرو، اور فرمایا چوتھی چیز جس کی ضمانت پر اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت دی ہے، فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور پانچویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اور چھٹی چیز فرمایا کہ کسی مسلمان کو ایذا اور تکلیف نہ دو۔ فرمایا جو انسان ان چھ باتوں کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اسے جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمنہ الجنہ، کہ جو انسان اپنی زبان اور اپنی شرمگاہوں کی گارنٹی کرے گا، گارنٹی لے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا۔ شرمگاہ اور زبان یہ دو اتنی خطرناک چیزیں ہیں، جب انسان اس کی لاپرواہی میں پڑتا ہے تو پھر انسان بربادی کے راہ پر چلا جاتا ہے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے، اس زبان سے انسان عزت کے کرسی پر بھی چڑھتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے انسان لات اور گھوسے بھی کھاتا ہے، اسے جوتے بھی لگائے جاتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی تکالیف کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ زبان بگڑ جائے تو انسان کو معاشرے سے ذلیل کر دیا جاتا ہے، اور جب انسان اسی زبان کی بنیاد پر اللہ کا باغی اور دشمن بھی بن جاتا ہے، اللہ کے رسول کا دشمن بھی بن سکتا ہے۔ اگر یہ زبان صحیح راستے پر آ جائے تو انسان کو بام عروج پر پہنچا دیتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے شرمگاہ کی حفاظت۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ خطرناک چیز ہے، اگر آدمی اس میں پھسل گیا تو انسان کی آخرت برباد ہو جایا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، تم جانتے ہو کہ انسان کو سب سے زیادہ کون سی چیز جنت میں داخل کرے؟ تمہیں معلوم ہے کہ انسان کس چیز کی بنیاد پر جنت میں زیادہ داخل ہوگا؟ پھر آپ خود ہی جواب فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن الخلق و تقوی اللہ، حسن الخلق و تقوی اللہ، تقوی کی زندگی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی خوف، اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈر پیدا کرو اپنی زندگی کے اندر۔ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو، زندگی جہاں بھی گزار رہے ہو، چاہے تم کھیت میں کاشتکار ہو، چاہے تم ملازمت کرنے والے لوگ ہو، چاہے تم ملازمت کرتے ہو، چاہے زراعت کرنے والے لوگ ہو، چاہے تم کاشتکار ہو، زراعت کرنے والے ہو، کسی زندگی کے شعبے سے منسلک ہو، وہاں پر تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کر ہم اس شعبے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرنا، تقوی کی زندگی اختیار کرو، اور بہترین اخلاق، حسن اخلاق، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ اور پھر فرمایا آپ نے اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار، تم جانتے ہو کہ انسان کو سب سے زیادہ کون سی چیز جہنم میں داخل کرے گی؟ کون ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم تک لے جائے گی؟ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب بھی مرحمت فرمایا الاجوفان الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ۔ فرمایا یہ زبان اور شرمگاہ اگر بگڑ جاتا ہے تو پھر انسان کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اے دنیا کے انسانوں، زنا کے قریب بھی مت جانا، اس لیے کہ وہ خطرناک گناہ ہے اور وہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اس گناہ کے بدولت جہنم پہنچتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب ایک انسان زنا کرتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں رہتا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، جب ایک زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا ہے، زنا کرنے کی حالت میں اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ اس کا ایمان دل سے نکل کر باہر اس کے سر پر منڈلاتا ہے۔ جب وہ انسان اس گناہ سے، اس قبیح فعل سے فارغ ہوتا ہے، پھر وہ ایمان اس کے قلب میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ اس کا ایمانی نور اس کے دل سے نکال دیا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر قباحت ڈال دی جاتی ہے، اب وہ اچھائی کی طرف نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ ایمانی حلاوت، ایمانی جوش، ایمانی نور اس کے دل سے نکال دیا گیا۔ سوچئے کتنا خطرناک گناہ ہے۔ اب زنا احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ زنا آنکھ سے بھی ہوتا ہے، زنا زبان سے بھی ہوتا ہے، زنا ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، زنا پیر سے بھی ہوتا ہے، زنا دل کے سوچ سے بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنی آنکھ سے غیر محرم عورت کی طرف شہوت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، کوئی عورت کسی غیر مرد پر شہوت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کوئی نوجوان مرد، کوئی نوجوان لڑکا غیر محرم عورت کو شہوت کی نگاہ سے غلط نیت سے دیکھتا ہے، فرمایا یہ آنکھ کی زنا ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اور اگر زبان سے کوئی آدمی زنا کا تذکرہ کرتا ہے، لطف لے کر اس کا تذکرہ کرتا ہے اور خوش ہو کر کے اس کو بولتا ہے، اپنے ساتھیوں میں اور اپنی سہیلیوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، فرمایا یہ زبان کا زنا ہے۔ اور اس کو پکڑتا اپنے ہاتھوں سے، پاؤں سے زنا کی طرف چلتا ہے، یا دل میں خواہشات بناتا ہے، کسی عورت کے بارے میں، کسی لڑکی کے بارے میں غلط سوچ پیدا کرتا ہے، فرمایا دل کا زنا ہے۔ تو ہاتھ سے بھی زنا ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، آنکھ سے بھی ہوتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جب یہ آدمی اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، انسان کے ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس وقت تک یہ فعل کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں نوجوان لوگوں کی عادت ہے، ابھی مغرب کے بعد آپ کے سامنے بات آئی تھی، یہ سوسائٹی میں جو لوگ بستے ہیں اور ہمارے نوجوان نسلیں جو تیار ہو رہی ہیں، ان کا ایک مسئلہ ہے، ان کا ایک پلاننگ ہے کہ ہمیں راستوں میں، سڑکوں میں، اور نہ جانے ہاٹ اور بازاروں میں، جہاں جہاں بھی ہم گھومتے ہیں، ہم کسی لڑکی کو نگاہ ہماری پڑ جائے، کسی ماں بہن کی طرف چلتے ہوئے نگاہ پڑ جاتی ہے، ہم چسکیاں مارتے ہیں، سیٹیاں لگاتے ہیں، ان کے بارے میں غلط الفاظ نکالتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو چھیڑ دیا اور ہم نے اس کے ساتھ مذاق کر لیا۔ اب یاد رکھیے، اگر آپ نے زبان سے اسے کوئی الفاظ کہا ہے، اپنی آنکھوں سے غلط نیت سے دیکھا ہے، تو آپ نے آنکھ کا زنا کیا ہے، اور اگر الفاظ کے ذریعے سے آپ نے اسے کچھ مذاق اڑایا ہے تو آپ نے زبان کا زنا کیا ہے، اور یہ خطرناک گناہوں میں سے گناہ ہے، خطرناک گناہوں میں سے یہ گناہ ہے۔ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، معاشرے کو اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ نوجوان بے دردی کے ساتھ بڑے بے تحاشا طور پر آج گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا کہا جائے، اس زنا کے لیے آپ کو کسی عورت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا تیار کیا گیا کہ نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو ختم کرنے کے لیے، اسلامی تشخص اور اسلام کے جو پہچان ہیں ان کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے آج ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ہمارے ہاتھوں کے اندر وہ موبائل دے دیا گیا اور کہہ دیا گیا اس کو استعمال کرو، اور اس کو گھر بیٹھے بیٹھے لحاف کے اندر، کمبل کے اندر، کمرے میں بند ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، اس لیے کہ اس موبائل میں ہم ننگی تصویریں بھی دیکھتے ہیں، ہم گانے بھی سنتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کے کام کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ گناہ لوگوں پر عیا نہیں ہو رہا ہے، ہم تو بند کمرے میں گناہ کر رہے ہیں۔ میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو اللہ رب العزت نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، آپ کو مسلمان بنایا تھا، آپ کی زندگی میں ایمان ہے، آخرت کے اعتبار سے جنت آپ کا مقام ہے۔ اگر آپ دنیا کی لذتیں حاصل کریں گے، لذتیں بے گناہ ایسی چیزوں میں اپنی زندگی کو ملوث رکھیں گے جس میں گناہ ہوتا ہے، آپ کے ایمان کو خطرہ ہوگا، مرنے کے بعد والی زندگی بڑی خطرناک ہوگی۔
اگر دنیا میں آپ لذت حاصل کرنا چاہیں گے آخرت کی لذتیں آپ سے چھین لی جائیں گی۔ ہماری اور آپ کے لیے تو آخرت ہے، ہمارے اور آپ کے لیے تو اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے، وہاں کی نعمتیں بنائی ہے، وہاں ہمارے لیے حوریں تیار کی گئی ہیں، وہاں کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن وہ نعمتیں ملیں گی دنیا کی مشقتوں کو برداشت کرنے سے، دنیا کی پابندیوں کو، یہاں کی جو بیڑیاں ہمارے لیے ہیں ان کی بیڑیوں میں رہ کر زندگی گزارنے سے آخرت کی نعمتیں ہمیں میسر ہوگی۔ لیکن آج ہم بے راہ روی ہو کر آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مغربیت کی نقالی آ گئی، موبائل میں نہ جانے کیسی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم نے اپنے ایمان کو کھوتے ہیں، اپنے اخلاق کو برباد کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر بے حیائیاں آتی ہیں، سماج میں برائیاں پھیلتی ہیں، اور اس کی بنیاد ہے کہ آج ہماری ماں اور بہنیں اپنے گھروں سے نکل کر باہر جا رہی ہیں، ان کی زندگی غیروں کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم سب بھی ہیں، ہمارے نوجوان لوگ بھی ہیں، اور ہمارے وہ گارجین حضرات بھی ہیں جو اپنے بچیوں کو، جو اپنے بچوں کو موبائل استعمال کے لیے دیتے ہیں اور اس کی نگرانی نہیں کرتے۔ ہم موبائل کے نام پر اپنے بچوں کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ترقی نہیں، تنزلی ہے، بلکہ مستقبل کے لیے تنزلی ہے۔ یہ قوم جو آگے بڑھنا تھا، اس قوم کی مستقبل کچھ اور تھی، لیکن ہم نے اس میں اپنی زندگی کو لگا کر اپنی مستقبل کو خراب کر دیا۔ آج سب سے زیادہ کمزور تعلیمی اعتبار سے مسلمان کے بچے ہیں، کسی میدان میں آگے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہم عیاش ہو گئے، ہم عیاشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو برباد کیا ہے، اپنی جوانی کو کھویا ہے، اور اس بنیاد پر آگے نہیں بڑھ رہے، اور ہم تانے دوسروں پر کستے ہیں، ہم دوسری قوموں پر تانے کس رہے ہیں۔ ہمارا مستقبل کہاں ہے؟ ہم کس جگہ زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہوتے ہوئے یہ کام نہیں کر سکتا ہے، مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ زنا کے قریب جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، تم زنا کے قریب مت جانا۔ آج تو قریب جانے سے روکا جا رہا ہے۔ شراب پینے کے بارے میں کہا گیا کہ شراب کے قریب مت جانا، ایسے ہی کہا گیا زنا کے قریب مت جانا۔ یہ خطرناک معاشرے کا گناہ ہے جو ہمارے نوجوان اس میں زیادہ مبتلا ہے۔ ہماری ماں بہنیں جو سڑکوں پر نکلتی ہیں، بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں، آج مغربیت کی نقالی تو اس قدر ہے کہ آج بال بھی اور وضع قطع بھی، رہن سہن بھی، اڑنا بچھونا بھی، پہننا اوڑھنا سب انہی کے طریقے پر ہو رہا ہے۔ لباس ہمارا اسی طریقے کا ہوگا جو غیر پہنتے ہیں، اوڑھنا بیٹھنا ہمارا اسی طریقے کا ہوگا جو غیر کرتے ہیں۔ آج آپ کا لباس کیسا ہے؟ ایک نوجوان کا سر آپ دیکھیں، اس کا بال کیسا ہے، کس انداز سے بال لگتا ہے، چاروں طرف سے کٹا ہوا ہے، بیچ میں سر میں بال رکھا ہے۔ آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے کے لوگ، اس زمانے کی قوم ایسے بال کریں گے کہ چاروں طرف سے بال کو کاٹ دیا جائے گا، نیچے سے کٹنگ ہوگی اور سر پر یہاں بال رکھ دیا جائے گا۔ یہ غیروں کا نقالی ہم نے دیکھا، ہم نے رکھ لیا۔ فرمایا حدیث کے زبان میں اس کو قضا کہا جاتا ہے، قضا کہا جاتا ہے۔ آج بڑی دھڑلے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ گارجین حضرات بھی نائی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہمارے بال بنا دو بچے کا، اس انداز سے بناؤ جو ہنی سنگھ کہتے ہیں اس کو، کہ کون سا سنگھ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، واہ آپ حضرات خود ہی کہتے ہیں بنانے کے لیے۔ ہمارے ایک نائی جاتے ہیں مدرسے میں، ہر مہینے اس کو میں بلاتا ہوں، اپنے سامنے بیٹھ کر بچوں کا بال بنواتا ہوں، تو وہ نائی خود کہتا ہے کہ گارجین حضرات ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی فرمائش پر میں اس طرح کے بال بچوں کا بناتا ہوں۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل ہم خراب کر رہے ہیں۔ اور جب وہ بچہ بڑا ہو کر اس باپ کو ڈنڈے سے دوڑاتا ہے اور جب گالیاں دیتا ہے تو پھر آپ دوڑتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا خراب ہو گیا، یہ تو ہمیں گالیاں دیتا ہے۔ تربیت تو آپ نے کی ہے، نقالی آپ نے سکھائی ہے، پینٹ آپ پہناتے ہیں، چست لباس آپ پہنا رہے ہیں، بال کٹنگ آپ کرواتے ہیں، موبائل آپ نے خرید کر دیا ہے۔ یہ ساری برائی کے جڑ تو ہم اور آپ ہیں، لیکن جب بڑا ہو کر کہ ان کی تربیت بگڑتی ہے، ماحول ان کا بگڑتا ہے، وہ دوسرے راہوں پر چلتا ہے تو پھر رونا روتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم شروع سے بچوں پر نگاہ رکھیں، ان کی تربیت کریں، غلط راستے پر بالکل نہ جانے دیں۔ جس طریقے سے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسلوں کی حفاظت کریں، ایسی اپنی ماں اور بہنوں کی بھی حفاظت کریں۔ اس نقالی کے دور میں جہاں ہمارے نوجوان لڑکے شامل ہیں، وہیں نوجوان لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ ان کے لباس کا جائزہ لیجیے، ان کے لباس کا جائزہ لے لیجئے کہ ہماری ماں اور بہنیں کیسی لباس پہنتی ہیں اور کس طرح کا لباس پہننا چاہیے۔
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو دنیا میں تو لباس پہنیں گی لیکن آخرت میں ننگی ہوں گی. یعنی دنیا میں لباس تو پہن رہی ہے لیکن وہ لباس نہیں ہے بلکہ وہ ننگے کے حکم میں ہے. رب عاریۃ کاسیۃ. فرمایا بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس تو پہنی ہوئی ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی. کیا مطلب؟ لباس اتنا چست پہنا جائے گا، اتنا چست پہنا جائے گا، اتنا بدن سے چپکا کر پہنا جائے گا کہ وہ لباس پہننے کے باوجود بھی ان کے جسم کا ابھار، ان کے جسم کا ساخت، ان کے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں گے. تو فرمایا ایسا لباس اگر پہن لیا گیا وہ لباس پہننے کے حکم میں نہیں ہے بلکہ وہ ننگا ہے. دوسری تشریح کی گئی کہ لباس اتنا باریک پہنا جائے، دوپٹہ اتنا باریک ہو، کپڑا اتنا باریک ہو، کرتا اتنا باریک ہو کہ وہ پہننے کے بعد اس کا بدن دکھتا ہے، اس کا بال ظاہر ہو رہا ہے. تو فرمایا یہ لباس بھی پہننے کے حکم میں نہیں ہے بلکہ وہ ننگا ہے. آج یہ مغربیت کی دور ہے، ہر آدمی نقالی کو چاہتا ہے اور ہماری اور ماں بہنیں بڑی تیزی کے ساتھ ایسی لباسیں پہنتی ہیں. وہ جو پاجامہ نکلا ہے جو آج پہنا جاتا ہے بالکل بدن سے چپک جاتا ہے اور ہم سب پہناتے اپنی ماں اور بہنوں کو. ہم خریدنے والے ہم ہی لوگ ہیں، ہم ہی سب خریدواتے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں اس کو استعمال کرتی ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے نوجوان لڑکے وہ پینٹ پہنتے ہیں جو ان کے بدن سے بالکل چپک جاتا ہے، بالکل چپکتا ہے اور اس میں 18 جگہ کٹا ہوا ہوتا ہے. اور ایسا کپڑا پہنا جاتا ہے، ایسا ٹی شرٹ پہنتے ہیں جو بدن سے بالکل چپکتا ہے. میرے دوستو ہمارا یہ لباس نہیں تھا، ہمارا وہ لباس نہیں تھا. ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. ہمارا لباس وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے. ہمارا رہنا سہنا وہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رہنا سہنا تھا. آپ کا چلنے کا طریقہ، آپ کا کھانے کا طریقہ، آپ کا لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ کیا تھا وہ ہمیں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی نہ تلاش کرنا چاہیے. ہم دوسروں کی نقالی کرتے ہیں، مغربیت کی طرف بڑھتے ہیں، اس لیے نسلیں برباد ہو رہی ہیں. آج صبح ابھی کہا گیا تھا کہ آگے نہ بڑھیے، پیچھے چلیے. آج سے 1400 سال پہلے جو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ یا آقا مدنی اپنی چہیتی بیٹی سے سوال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابا سب سے بہترین عورت سماج میں وہ ہے جس کی بدن پر، جس کے جسم پر کسی غیر مرد کا نگاہ نہ پڑتا ہو، کسی غیر مرد کا نگاہ نہ پڑا ہو، وہ سب سے بہترین عورت ہے. اور آج ہماری سماج کی ماں اور بہنیں ہیں جو خود اپنے آپ نکل کر باہر آتی ہیں، ہمارے جسم پر لوگوں کی نگاہ پڑ جائے، بہترین کپڑا پہنا کر باہر کر دیا جاتا ہے تاکہ غیر لوگ دیکھیں کہ یہ فلاں صاحب کی بچی ہیں اور بڑی قیمتی لباس پہن کر باہر نکلی ہیں. میرے دوستو کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں اپنی نسلوں کو ڈال رہے ہیں؟ اپنی آخرت کو کیوں برباد کرتے ہیں؟ ہم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. ہماری دنیا، یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے. ہمیں جا کے اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے، وہاں ایک ایک لمحے کے بارے میں حساب دینا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ یہ جو رونا رویا جا رہا ہے کہ نسلیں برباد ہو رہی ہیں، لوگ کدھر جا رہے ہیں، نوجوان نسلیں کس رخ پر چل رہی ہیں، میرے دوستو یہ اس بنیاد پر ہے کہ ہماری زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلیمات نہیں. ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دیا ہے بلکہ بھلا دیا ہے. آپ کی سنت چھوٹی تو مصائب اور حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کی سنتوں کو چھوڑیں گے دنیا کی طرف مشکلات بڑھتی چلی جائے گی اور ہم دوسروں کو کوستے چلے جائیں گے. یہ دوسروں کی طرف سے مصیبتیں نہیں ہیں بلکہ ہماری اور آپ کی کرتوت کی بنا پر ہے. وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، تمہارے اوپر جو حالات دنیا کے اندر آتے ہیں، تم مصیبتوں سے گھرتے ہو، حالات پر حالات آ رہے ہیں، مصائب ٹکراتے ہیں اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ کیسی مصیبت آ گئی. فرمایا تمہارے کرتوت کی بنا پر ہے، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے اور بہت سارے کرتوت کو، بہت سارے گناہوں کو تمہیں معاف کر دیتا ہوں. کسی ایک گناہ پر، کسی ایک کرتوت پر، کسی ایک غلط کاری پر تمہاری پکڑ ہو جاتی ہے، اس پکڑ کی بنیاد پر ہم پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں. ذرا سوچئے اگر ہر غلط کاری پر، ہر گناہ پر، ہر غلط کام پر، ہر نافرمانی پر اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آ جائے تو ہم زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا.
یہ تو اللہ کی ذات کریم ہے، اللہ کی ذات کریم اور رحیم ہے، وہ انسانوں پر مہربان ہے، رحم و کرم رب العالمین کی طرف سے ہے کہ بے شمار گناہ ہم کرتے ہیں، اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ جس سماج میں برائی پھیلتی ہے، جس سماج میں برائی کا رواج ہوتا ہے، اس سماج میں مختلف طریقے کا عذاب آتے ہیں۔ احادیث کے اندر فرمایا کہ جس سماج میں زنا عام ہو جائے گا وہاں پر قحط سالی ہوگی، خشک سالی ہوگی، پیداوار کم کر دی جائے گی، لوگ گلے کے لیے پریشان ہو جائیں گے، اور جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں رشوت کا لین دین ہوگا وہاں کے انسان کو بزدل بنا دیا جائے گا، ہمت ختم ہو جائے گی، مرعوبیت اس کے اندر آ جائے گی، بزدل بن کر زندگی گزارے گا۔ میرے دوستو، یہ برائیاں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہم رشوت بھی خوب لیتے ہیں، ہمارے اندر زناکاری بھی خوب عام ہو رہی ہے، اور دنیا بھر کی گناہ ہیں جس کو ہم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ برائیاں ہمارے پاس، اس برائی کا ثمرہ ہے کہ زلزلے کا آنا اور زمین کا پھٹنا، آسمان سے پتھروں کا بارش برسا دینا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مصیبتوں کا آنا، زمین کا غلہ نہ نکالنا، اور پھر بارش کا نہ ہونا، زمین کا خشک ہو جانا، یہ سب ہمارے اور آپ کے اعمال کی بنیاد پر ہے، اعمال اور کردوت کی بنیاد پر ہے۔ اگر ہمارا عمل ٹھیک ہو جائے گا، اگر ہمارا عمل ٹھیک ہو جائے گا تو پھر میرے دوستو یہ مصائب دھیرے دھیرے خود ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور فرمایا پھر کہ اگر مصیبتیں اور حالات تم پر آ رہے ہیں، دنیا بگڑ رہی ہے، نوجوان نسلیں بگڑ رہی ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازوں کی پابندی کرو برائیاں مٹ جائیں گی، نمازوں کی پابندی کرو برائیاں ختم ہو جائیں گی، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ آج ہماری نسلیں، آپ اندازہ کیجئے ہر مسجد میں نمازی کون لوگ ہیں؟ 2-4-10 بوڑھے لوگ ہیں جس کو دنیا میں کوئی کام نہیں ہے تو مسجد میں چلے گئے، اور ہمارے نوجوان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو ان بوڑھوں پر ہے، ہمارے لیے ضرورت اس کی نہیں ہے، دین کا کام ان بوڑھوں کو کرنا ہے، ہمیں شریعت پر عمل نہیں کرنا ہے۔ میرے دوستو، ہماری زندگی شریعت سے جتنی دور جائے گی اتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جتنی زیادہ ہم سنت اور سیرت سے دور بھاگیں گے اتنی ہی زیادہ اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آتی جائے گی، اور وہ پکڑ آئے گی اللہ رب العزت کی طرف سے، کبھی مصیبت کی شکل میں، کبھی خشک سالی کے شکل میں، کبھی زلزلے کے شکل میں، کبھی بارشوں کو روک دیا جائے گا، اور کبھی گلے کو روک دیا جائے گا، اگنا بند ہو جائے گا، کبھی زمین کو خشک کر دیا جائے گا۔ یہ عذاب اللہ رب العزت کی طرف سے آئے گا۔ اس لیے ہم سب مکلف ہیں، صرف بوڑھے لوگ نہیں بلکہ بچے بھی، نوجوان بھی، اور ہماری ماں اور بہنیں بھی، یہ سارے لوگ اللہ کے مکلف ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو زندگی اس دائرے میں لا کر کے گزارنی ہوگی جو اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے دائرہ کار بنایا ہے، دائرہ کار بنایا ہے، وہ دائرہ کار ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب اور بامراد لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا دل میں خوف ہے، اللہ کا خشیت ہے، اللہ سے ڈر کر عبادت کرتا ہے، اور پھر لغو باتوں سے، فضول باتوں سے، غلط باتوں سے بچتا ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اعمال کی، اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی حفاظت کرتا ہے، ان کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے بہترین عمل جو انسان کا ہے وہ حسن اخلاق ہے، اپنے اخلاق کو بہت بہتر بنانا۔ بار بار قرآن کریم کے اندر اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی ہے، فرمایا ان کن اذا فیک فلا علیک من الدنیا، چار چیزیں ایسی ہیں اگر آپ نے ان چار چیزوں کو اپنا لیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فاتک من الدنیا، اگر اس انسان کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بھی ملی تو وہ انسان کامیاب اور بامراد ہے، وہ انسان کامیاب اور بامراد ہے۔ فرمایا حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرتا ہو۔ امانت کا ایک مفہوم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز رکھی جائے اور اس کو ادا کر دیا جائے، امانت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، لیکن امانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔
بہت بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے، یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے، یہ ہاتھ اللہ کی امانت ہے، یہ کان، یہ زبان اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم نے اس آنکھ کو غلط استعمال کیا تو امانت میں خیانت کر دیا، اگر اس زبان کو غلط استعمال کیا تو امانت میں خیانت کیا، اگر اس ہاتھ کو ظلم و زیادتی پر استعمال کیا تو امانت میں خیانت کر دیا۔ فرمایا حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا، اور فرمایا صدق و حدیث، بات سچی کرے، جھوٹ نہ بولے۔ اس کی وضاحت بھی آئی ہے کہ انسان کو، مسلمان کو جھوٹ نہیں بولنی چاہیے۔ اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کیا مومن گناہ گار ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ کوئی مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، یہ فطری چیز ہے، آدمی بخیل بھی ہو سکتا ہے، گناہ گار بھی ہو سکتا ہے۔ تو پوچھا کیا انسان مسلمان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، بخیل تو ہو سکتا ہے، گناہ گار نافرمان تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے بڑی تاکید حدیث کے اندر آئی، فرمایا علیکم بالصدق ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ آدمی جھوٹ، سچ کو لازم پکڑ لو، اور یہ سچ انسان کو نجات کا راستہ دکھاتا ہے، اور جھوٹ انسان کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ تو دوسری چیز فرمایا صدق و حدیث، اور تیسری چیز حدیث کے اندر فرمایا حسن خلق، بہترین اخلاق انسان کا ہونا چاہیے۔ اور اخلاق کا تقاضا صرف اعمال اور ظواہر سے نہیں ہے کہ ہم خوش اخلاقی کے ساتھ کسی سے مل لیے، خوش اسلوبی سے سلام دعا ہو گیا۔ فرمایا اخلاق کا بہترین جو طریقہ ہے وہ اخلاق دل کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل اچھا ہوگا تو وہاں سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ بہتر عمل ہوگا، اس عمل کی بنیاد پر انسان کا عمل بگڑے گا نہیں۔ حدیث کے اندر فرمایا ان فی الجسد لمضغہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا کہ انسان کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو انسان کا سارا عمل بگڑ جاتا ہے، اور جب وہ لوتھڑا سدھر جاتا ہے تو انسان کا سارا عمل سدھر جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، وہ لوتھڑا، وہ مادہ جو انسان کا دل ہے، جب انسان کا دل بگڑتا ہے تو پھر سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور جب انسان کا دل سدھرتا ہے، اصلاح کے قابل ہوتا ہے، تو پھر سارے اعمال سدھر جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین اخلاق پیدا کرنا چاہیے۔ اخلاق کا تعلق دل سے بھی ہے، اپنے دل کو خواہشات کی پیروی نہ کرنے والے بناؤ، بلکہ اللہ کی پیروی کرنے والے، اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والا بناؤ۔ یہ بہترین اخلاق کا مطلب ہے۔ یہ اعضاء، یہ جوارح، یہ جسم کے سارے اعضاء اللہ کی امانت ہیں، اسے غلط استعمال نہ کیا جائے، یہ اخلاق پیدا کرنے کی چیز ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا فی طعفۃ فی طعمۃ، جو لقمہ تم کھاتے ہو، جو کھانا تم استعمال کرتے ہو وہ حلال ہونی چاہیے، حرام لقمہ سے پرہیز کرو۔ فرمایا چار چیزیں جن کو مل گئی، دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں مل گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانو، وہ چیزیں کھاؤ جو حلال اور طیب ہے، جو ہم نے تم کو رزق کے طور پر دیا ہے، اور حرام سے پوری حفاظت کرو۔ آپ کو بھی حکم دیا گیا، پوری امت مسلمہ کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو حکم دیا گیا، اگر حلال روزی استعمال نہیں ہوگا پھر آپ کے اعمال بگڑ جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس زندگی کو، اپنی زندگی کو اس طرز پر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے جو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی ہے، جو ہمارے لیے سرمایہ ہے، جو ہمارے لیے آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم سب کوشش کریں اور اس پنڈال سے یہ ارادہ، یہ عزم کر کے نکلیں کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی جو ہماری ہوگی وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے مطابق گزرے گی۔